روحانی علاج، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں، اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبدالصمد بھائی، حسنین بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ابتدا میں جو وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں وہ ہے بے روزگار افراد کے لیے خوشخبری۔ بہترین وظیفہ وہ افراد کے جو اب تک بے روزگار ہیں۔ بلکہ میں ایک چیز آپ کو عرض کرتا چلوں ناظرین کہ دیکھیں، آج دنیا میں کروڑوں انسان ایسے ہیں، جی ہاں کروڑوں انسان ایسے ہیں کہ جو کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، لیکن مناسب روزگار نہیں مل پا رہا ہوتا ان کا۔ ایک تعداد ایسی ہے کہ جو نوکری کی تلاش میں ہے، ملازمت کی تلاش میں ہے، جاب کے حصول کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ تو وہ افراد کے جو اب تک بے روزگار ہیں، وہ افراد کے جن کو ابھی تک ملازمت نہیں مل پا رہی، آپ بھی چاہتے ہیں کہ مجھے اچھا روزگار مل جائے، میری اچھی جگہ جاب لگ جائے، ایک بہترین ایک مناسب میرے لیے روزگار کے اسباب بنتے چلے جائیں، تو لیجیے آپ نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکت ہے، اللہ پاک کے کلام میں بڑی تاثیریں ہیں، اللہ پاک کے کلام میں شفا ہی شفا ہے۔ اللہ پاک کا کلام پڑھ کر جب دعا کی جائے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی جائے، تو اللہ پاک رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے، روزگار کے اسباب بنتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، وہی غیب سے اسباب پیدا فرمانے والا ہے۔ تو بے روزگار افراد کے لیے یہ وظیفہ حاضر ہے، یہ نوٹ کیجئے گا۔ دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھی ملازمت مل جائے تو سورہ مزمل، سورہ مزمل یہ قرآن پاک کے 29ویں پارے میں ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ یہ مکمل سورہ مزمل، یہ مکمل سورت آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جی، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، پڑھ کر پھر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر حصول روزگار کے لیے، اچھی ملازمت مل جانے کی دعا کریں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے اچھی جگہ آپ کی نوکری لگ جائے گی، اچھا آپ کا روزگار کا سلسلہ ہو جائے گا، اچھی جگہ آپ کی جاب لگ جائے گی۔ مگر یاد رکھیے، یہ 2-4 دن عمل کر کے چھوڑنا نہیں ہے، یہ تا حصول مراد، یعنی جب تک آپ کی جاب نہیں لگ جاتی، جب تک روزگار کا مناسب بہترین انتظام نہیں ہو جاتا، جب تک آپ نے روزانہ پڑھنا ہے۔ وقت کی کوئی قید نہیں ہے، آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں بالکل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور کوشش کیجئے گا کہ پہلے، اب یہ مشورتاً میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، کسی قاری صاحب کو اچھے جن کے قواعد و مخارج ان کو سنا دیں، سنانے کے بعد پھر آپ پڑھنا شروع کریں۔ الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے برکتیں ملیں گی۔ اور ہاں، ایک تاکید بھی ہے آپ کو، وہ یہ کہ وظائف پڑھنے کے ساتھ ساتھ اولاً ہماری نمازوں کی پابندی ہو، نمازوں کی پابندی کریں، کیونکہ رزق میں برکت کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے، سب سے بڑا جو روحانی علاج ہے، وہ ہے ہی نمازوں کی پابندی۔ 5 وقتہ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کرنے کی نیت بھی کیجیے۔ یہ سورہ مزمل بھی پڑھیے۔ سورہ مزمل کی ایسی ایسی برکتیں ہیں، ایسی ایسی برکتیں، نہ صرف روزگار لگے گا بلکہ اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، میسیجز کا بھی یہ سلسلہ ہے۔ اچھا، پہلے ایک میسیج میں شامل کر لیتا ہوں۔ عبدالصمد بھائی، ایک میسیج آیا ہے، دل کا مسئلہ ہے ان کا، دل کے 3 والو ان کے بند ہیں اور گردوں کا بھی مسئلہ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پلیز وظیفہ بھی بتائیں۔ تو دل کی اگر کسی کو بیماری ہو، دل کے والو بند ہوں، درد رہتا ہو، اور کیا وظیفہ پڑھیں گے، کیا روحانی علاج ارشاد فرمائیں گے؟
اللہ کریم ہمارے بھائی کو صحت و تندرستگی عطا فرمائے، دل اور گردے کے جملہ امراض سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ایک وظیفہ عرض کروں گا، دل کے جملہ امراض کے لیے بہت مفید ہے لا حول کی کثرت، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 60 مرتبہ دن میں کسی وقت فکس کر لیں، وقت فکس کر کے 60 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور پئیں۔ انشاءاللہ دل کی جملہ بیماریاں جس میں وال وغیرہ بھی آ گئے، تمام جملہ بیماریوں کے لیے عمل بہت مجرب ہے۔ اللہ پاک صحت و تندرستگی عطا فرمائے۔ اور ہمارے تعویذات عطاریہ کے اسٹال سے بھی رابطہ کریں، اور گردے وغیرہ جملہ امراض کے لیے یا سلاموں کی کثرت کریں۔ دن میں کسی وقت 111 مرتبہ یا سلاموں پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پانی پئیں، انشاءاللہ الکریم گردے کے امراض سے بھی شفا یابی نصیب ہوگی۔ ماشاءاللہ، بلکہ دل کے مریضوں کے لیے دل کی جگہ پر باندھنے کا بھی ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے، تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ وہ تعویذ بھی حاصل کریں۔ الحمدللہ عز و جل میں نے خود اس کی برکتیں دیکھی ہیں، ایسے افراد کے جن کے دل کے والو بند تھے، دل کی بیماری تھی، دل کی تکلیف تھی، تو الحمدللہ عز و جل ان روحانی علاج کی برکت سے، ان تعویذات عطاریہ کی برکت سے اللہ پاک نے کرم کیا، اللہ پاک کا فضل ہوا، اور الحمدللہ عز و جل آج وہ صحت مند ہیں۔ تو دل کے مریضوں کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ بلکہ ایک چیز میں آپ کو اور عرض کرتا چلوں، میرے مرشد کریم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ عمل مبارک بھی ہے کہ جو کوئی ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد، صحیح ہے، اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھے اور 11 مرتبہ یہ آیت قرآنی پڑھے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ 11 ٹائم 11 مرتبہ یہ پڑھنی ہے۔ یہ آیت مبارکہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ دل کی کیسی ہی بیماری، کیسی ہی تکلیف، کیسا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو، الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے حل ہو جائے گا۔ دل کے بند والو یہ بھی کھل جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ جو بھی دل کے مریض ہیں وہ اس وظیفے پر عمل کریں، بلکہ اس وظیفے کی خصوصیت یہ ہے کہ غیر مریض بھی اگر یہ عمل کرے نا تو الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے وہ دل کی جملہ بیماریوں سے، دل کے امراض سے الحمدللہ عز و جل وہ محفوظ ہو جائے گا۔ یہ ضرور کیجئے گا عمل، اور دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک میسیج یہ بھی آیا کہ میرے خیالات بڑے منتشر رہتے ہیں، منتشر ہیں خیالات کی وادیاں، کیا ایسا وظیفہ پڑھیں کہ اس طرح عجیب و غریب قسم کی سوچیں، برے خیالات، برے وسوسے، عجیب و غریب کی جو باتیں دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں، ان سے نجات کے لیے کیا وظیفہ پڑھا جائے گا؟ اللہ پاک تمام شیطانی وساوس سے حفاظت فرمائے۔ 2 وظیفے میں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بے گنتی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کثرت کریں، یہ پڑھتے رہیں۔ اور بعد نماز فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ انشاءاللہ الکریم تمام شیطانی وساوس سے اور شیطان کے شر سے حفاظت رہے گی۔ ماشاءاللہ، چلیں یہ تو وسوسوں سے نجات کا بتا دیا عبدالصمد بھائی۔ اچھا یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہمیں خود کو بھی تو کوشش کرنا پڑے گی نا کہ ہم ان خیالات کی دنیا سے نکلیں۔ اب بلکہ وسوسوں کا علماء تو ایک عمل یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ وسوسوں سے نجات کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ ان کی طرف توجہ ہی نہ دی جائے، ان کی طرف توجہ ہی نہ دیں گے، زیادہ سوچو بچار نہیں کریں گے، غور و فکر نہیں کریں گے تو بچ جائیں گے۔ بلکہ وسوسے تو حسنین شاہ صاحب ایسے ہوتے ہیں کہ یہ دلدل کی طرح ہوتے ہیں، بندہ جب اس میں گھرتا ہے اور گر جاتا ہے نا، اب وہ دھستا چلا جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو مضبوط رکھیں اور اپنے خود بھی کوشش کریں، ان کی طرف توجہ ہی نہ دیں، اپنے آپ کو مصروف کر لیں۔ بعض اوقات جب فارغ ہوتے ہیں نا تو پھر دماغ میں یہ اس طرح کی سوچیں، خیالات، وسوسے آ رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال جو وظائف آپ کو بتایا گیا، سورۃ الناس پڑھ لیا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیا کریں، اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ اچھا جی، یہ استخارے کے حوالے سے ایک میسیج آیا ہے، حسنین بھائی یہ نوٹ کیجیے گا۔ میرے والد کا نام محمد اکبر ہے، ان کی والدہ کا نام خورشید بی بی ہے۔ میرے والد کے سر میں ہمیشہ درد رہتا ہے، ہاتھ پاؤں بھی سوج جاتے ہیں، گردوں کا مسئلہ بھی ہے، مہربانی کر کے ان کا استخارہ بھی کیجیے اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، استخارہ فرما دیں، بھائی کا کام نہیں چلتا، نہ ہی شادی ہوتی ہے، بھائی کا نام محمد عدنان ہے اور والدہ کا نام نصرت بی بی ہے، ان کا بھی استخارہ کیجیے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، میرا نام انیب
تصدق ہے، میری والدہ کا نام جمیل خاتون ہے، اور بھائی کا نام مجتبیٰ تصدق ہے۔ میرے بھائی کو معدے میں اکثر درد رہتا ہے، بائیں جانب بھی سینے میں درد رہتا ہے، جس کی وجہ سے چڑچڑاپن بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ استخارہ کر کے بتائیے کیا کوئی روحانی مسئلہ ہے یا کوئی اوپری کوئی معاملات ہیں، اثرات ہیں، یا اور اس کا کوئی روحانی علاج بھی ارشاد فرمائیے گا۔ آپ استخارے فرما لیجئے۔ کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں ناظرین، آپ کی شامل کرتے ہیں۔ جی چلائیے گا۔ میرا بچہ ہے 14 سال کا، وہ ہر ٹائم غصہ اور کھاتا نہیں ہے، لڑائی کرنا، غصے سے چیخنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا کچھ بتائے۔ شکیل احمد اس کا نام ہے، والدہ کا نام شہزانہ۔ شکیل احمد نام ہے بچے کا، اللہ پاک خیر فرمائے۔ جی عبدالصمد بھائی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ کئی والدین کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نمائندگی کر دی ہو۔ اکثر تقریباً بچوں کے ساتھ یہ معاملات رہتے ہیں، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، کچھ بچے بڑے ضدی قسم کے ہو جاتے ہیں، بات نہیں سنتے، چیخنا چلانا۔ بلکہ کل تو مجھے ایک میسیج آیا کہ ایک بچے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بچہ ڈر کر اتنی تیزی کے ساتھ رو رہا، اتنی تیزی کے ساتھ رو رہا، ساری کوشش کر لی والدین نے، بچہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، نہ کچھ کھا رہا ہے نہ کچھ پی رہا ہے۔ اب ان کے ساتھ بھی اس طرح کا یہ معاملہ ہے، ان کے بچے کے ساتھ نہ کھاتا ہے بچہ نہ پیتا ہے، اور چیخنا چلانا، بچوں کے اندر جو ایک ضد آ جاتی ہے۔ تو اب کیسے بچوں کو قابو میں کریں؟ بچوں کو قابو میں کرنے کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ جی آپ نے صحیح فرمایا، تقریباً یہ مسئلہ عام ہے، ہر دوسرا بچہ ضد میں مبتلا ہے۔ ہر ایک شخص یہ کہتا ہے ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا، ہر بات میں ضد بہت کرتا ہے، کھاتا نہیں ہے، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا۔ تو یہ آپ نے صحیح کہا کہ سب کی نمائندگی کری ہے۔ اللہ پاک سب کی اولاد کو تابع فرما بردار بنائے۔ میں عرض کرتا ہوں وظیفہ ضد ختم کرنے کا سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھ کے بچے کے اوپر دم کریں، انشاءاللہ الکریم بچے کی ضد ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرا وظیفہ ہے بعد نماز فجر بچے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے 21 مرتبہ یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو، یہ 21 مرتبہ بعد نماز فجر بچے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں، انشاءاللہ الکریم فرما بردار ہوگا اور ضد بھی دور ہوگی۔ ماشاءاللہ، دو وظیفے آپ نے ارشاد فرمائے نا، ایک تو سورہ فلق اور سورۃ الناس۔ یہ بھی بڑا اس کے لیے تو مجرب کوئی عمل ہے، وقت اس کی تو مخصوص بہت نہیں، برکتیں ہیں، اس کا کوئی وقت مخصوص کوئی وہ نہیں، لیکن وہ جو وقتاً یا فوقتاً شہید والا پڑھتے عمل بتایا وہ فجر کی وہ نماز، فجر کی نماز، وہ سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے جی جی پڑھنے، آسمان کی طرف دیکھنا بھی ہے، جی جی طلوع آفتاب سے پہلے 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 پڑھنا۔ آسمان کی طرف دیکھ کر تو یہ آسمان کی طرف منہ کر کے پھر یہ وظیفہ مکمل کریں۔ انشاءاللہ اچھا، ضد یہ بھی تو ختم بچوں ہوگی۔ کے حوالے سے آپ نے بتا دیا۔ اب اگر کوئی بڑی عمر کا ہو، بڑے افراد بھی ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ بھی والدین کو بعض اوقات ناک چنے چبوا دیتے ہیں، ماں باپ نیندیں اڑ جاتی ہے ماں باپ کی، ان کے لیے بھی یہی وظیفہ کافی ہے یا ان کے لیے کوئی علیحدہ سے مخصوص جی عمل ہے جی کوئی؟ ان کے لیے بھی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں ایسا شخص جب سو رہا ہو تو اس کے سرہانے کھڑے ہو کر اتنی آواز سے کہ اس کی آنکھ نہ کھلے سورہ اخلاص ایک مرتبہ پوری سورت سورہ اخلاص پڑھیں، انشاءاللہ الکریم جو ہے اس کی عادتیں جو بری ہیں وہ نکلیں گی، نافرمانی دور ہوگی۔ اسی طرح آیت مبارکہ ہے سورہ بروج کی، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اس کا بھی وقت یہی ہے کہ جب بھی بچہ سو رہا ہو یا بڑا سو رہا ہو، یہ بڑوں کے لیے بھی ہے، خاص طور پہ آپ نے بڑوں کا کہا اس لیے بچوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، تاکہ دونوں کا ہی ہو جائے نا، بچوں کا بڑوں کا سب کا ہو جائے ماشاءاللہ۔ لیکن وقت کی قید نہیں ہے، دن ہو رات ہو صبح ہو جب سو رہا ہو بس سونا شرط ہے۔ تو سونے والے کے سرہانے کھڑے ہو کے سورہ بروج کی آخری آیت ہے اور سورہ اخلاص ایک مرتبہ، اتنی آواز سے کہ ان کی آنکھ نہ کھلے، انشاءاللہ الکریم وہ بھی بری عادتوں سے دور ہو جائیں گے اور تابع فرما بردار بن جائیں گے۔ کیا شان ہے، ماشاءاللہ کیا برکتیں ہیں وظائف کی۔ بچوں کو نیک بنانے کا یہ عمل ہے، سورہ اخلاص والا جو عمل بتایا گیا، بے عمل شخص بھی اگر کوئی ہونا تو اس کے سرانے آپ یہ پڑھ لیا کریں، بتانا یا بلند آواز سے پڑھنا ضروری نہیں ہے، اتنی آواز کے ساتھ آپ پڑھ لیں کہ آپ کے کان یہ خود سن سکیں۔ تو یہ احتیاط کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ اب یہ پڑھیں، اللہ پاک کرم فرمائے گا، بچوں کے اندر اچھی عادات پیدا ہوں گی، ان کی بری عادتیں، بری خصلتیں، بری باتیں، یہ نافرمانی، ضد، چڑچڑاپن، چیخنا چلانا، بلا وجہ رونا، یہ سب کی ساری عادتیں اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائیں گی اور بچوں کے اندر اچھی عادات پیدا ہوں گی۔ یہ وظائف ہو گئے۔ باقی دیکھیں حکمت عملی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ بچوں کی ذہن سازی کی جائے، ان کو سمجھایا جائے، ان کی تربیت کا سلسلہ
کیا جائے. اب بعض اوقات ہماری بھی تو کئی مقامات پر ہماری خود کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں. اور ماں کیا باپ ہے کہ صحیح طرح سے تربیت نہیں کر پاتے. ماں باپ چیخ کر کہہ رہے ہوتے ہیں چیخو مت. ضد کے اسباب پہ غور کیا جائے، نافرمانی کے اسباب پہ غور کیا جائے کہ کن وجوہات کی بنا پہ یہ نافرمان بن رہا ہے. جی بالکل بالکل بالکل. دعا بھی کریں، ماں باپ کی دعا اولاد خاص طور پہ قبول صحبت، ہوتی ہے. ہاں صحبت پہ نظر بڑا رکھی عمل جائے. دخل ہوتا ہے. اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے. جی حسنین بھائی استخاروں کے جوابات ارشاد. جی جنید بھائی، اکبر بھائی ہیں، ان کے لیے بیماری کا اشارہ آیا ہے. اکبر بھائی جی محمد اکبر بھائی، تو ان کے لیے ایک میں وظیفہ بتاتا ہوں. یہ سر میں درد کا زیادہ انہوں نے شکایت کی ہے، تو یا محیی 7 مرتبہ پڑھ لیں اور ہاتھ رکھ کے دم کر لیں، انشاءاللہ ان کا یہ سر کا درد دور ہو جائے گا. اسی طرح انہوں نے اور درد کے حوالے سے بتایا، تو یا غنیو یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ ان کا یہ پرابلم بھی دور ہو جائے گی. دوسرے ہیں عدنان بھائی، ان کی پرابلم نظر بد کی صورت میں نظر آئی ہے، یعنی تو ان کے لیے سورۃ التین، یعنی استخارے میں ان کے ساتھ نظر بد کا جی اشارہ جی آ جی رہا ہے. استخارے میں ان کے لیے صحیح. نظر بد کا اب جو اشارہ ان آیا کی ہے. پرابلم ہے اس کے لیے وظیفہ آپ ارشاد جی، اب ان کے لیے یہ ہے کہ نظر بد کے حوالے سے سورہ والتین، یہ اما پارہ ہے، اس میں والتین والزیتون، اس سورہ مبارکہ کو 60 بار پڑھنا ہے. جی. اور ٹائم پیریڈ ہے 40 دن تک مسلسل انہوں نے پڑھنا ہے. یہ فجر کے بعد، فجر کے بعد پڑھنا ہے. فجر کے بعد 60 مرتبہ پڑھنا ہے صحیح. اور 40 دن تک پڑھنا ہے. 40 بالفعل اگر ناغہ ہو جاتا ہے، کوئی دن چھوٹ جاتا ہے، پھر نئے سرے سے یعنی کہ نئے سرے سے ان کو یعنی 40 دن جو ہے ٹائم 40 دن اس پہ ناغہ نہیں ہونا. اس میں 40 دن میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں. اب انہوں نے پورا ٹائم کرنا ہے. اگر مثلا آج ناغہ ہو گیا تو پھر آگے گنتی ان کی دوبارہ شروع ہو جائے گی. صحیح. اچھا، اسی طرح جو مجتبہ تھے، ان کے معدے کے پرابلم کے حوالے سے انہوں نے کال کی تھی، تو ان کا بھی استخارہ میں جو اشارہ آیا ہے وہ بیماری کا ہی اشارہ آیا ہے. میں ان کے لیے ایک بہت ہی پیارا وظیفہ ہے وہ بتاتا ہوں. یا صبورو، یا صبورو، ان کے لیے 33 بار 33 ٹائم یہ پڑھیں اور انشاءاللہ ان کا یہ درد بھی دور ہو جائے گا. اور ایک اور آیت مبارکہ ہے، یہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. یہ پارہ 28 ہے، سورۃ الحشر ہے، آیت نمبر 21. اس کو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیں تو، اور پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کر کے درد والی جگہ پر یہ پھیر دیں تو انشاءاللہ ان کا یہ درد بھی دور ہو جائے گا. ماشاءاللہ. مزید بھی ہیں جوابات استخاروں کے؟ ہو گئے مکمل؟ یہ مکمل ہو. ہاں، اب ہم بڑھیں گے ناظرین مزید آپ کی کالز کی جانب. دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلائیے. میرا نام سید محمد حمزہ علی بخاری ہے. میں جامعہ جا رہا ہوں، درجہ اولی میں. میرا پڑھائی کرنے میں دل نہیں لگ رہا، اور آج کل میرے بابا کی طبیعت بہت خراب ہے. کوئی وظیفہ بتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سید حمزہ علی بخاری، اللہ پاک آپ کو بھی برکت نصیب فرمائے، آپ کے پڑھائی میں بھی آپ کا دل لگے اور آپ کے بابا جان کو بھی شفا عطا فرمائے، ان کی جملہ بیماریاں تکلیفیں دور فرمائے. چلے آپ ہی پہلے تو ہمارے حمزہ علی بخاری صاحب ہیں، ان کے لیے دعا بھی فرما دیں اور ان کے لیے آپ وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ یہ پڑھائی میں دل لگے ان کا، تو کیا وظیفہ پڑھیں اور کیا ان کو کرنا چاہیے، آپ بتائیے حسنین بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عالم بعمل بنائے. حافظ تو الحمدللہ بن چکے ہیں، عالم بعمل بنائے اور مبلغ دعوت اسلامی، مخلص مبلغ دعوت اسلامی بنائے، مفتی. ان کے لیے بہت ہی پیارا وظیفہ ہے یہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ پڑھتے رہیں اور دعا بھی کریں. انشاءاللہ ان کی پڑھائی میں بھی دل لگ جائے گا اور صحبت کی طرف خاص توجہ دیں. اچھی صحبت ہوگی تو انشاءاللہ ان کو اچھا ماحول ملے گا تو یہ عالم بھی بن جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جی، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان کو مزید برکتیں بھی. حمزہ علی بخاری صاحب، آپ کو وظیفہ بھی ایک وظیفہ حسنین بھائی نے بتا دیا، ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے یہ آپ نے کرنا ہے اور دن میں 5 ٹائم یہ عمل کرنا ہے. یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو، فقط اتنا ہی آپ نے پڑھنا ہے. یا اللہ یا رحمانو 101 مرتبہ پڑھیں. پڑھ کر
پانی پہ دم کریں اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پی لیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ روحانی علاج کے اسٹال سے آپ ضرور رابطہ کیجئے گا، اور اس کا تعویذ ہوتا ہے ایک پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے، وہ تعویذ آپ نے گلے میں ڈالنا ہے، صحیح ہے؟ حمزہ بھائی کے لیے وظیفہ تو عبدالصمد بھائی بتا دیا، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے بابا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کے بابا جان کے لیے آپ دعا فرمائیں۔ اللہ پاک ہمارے حمزہ بھائی کے والد کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔ تمام جسمانی روحانی بیماریوں کو دور فرمائے، آمین آمین ان کا سایہ ان کے بچوں کے اوپر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ آمین 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 ماشاء اللہ۔ چلیں جی حمزہ بھائی، دعا بھی ہو گئی آپ کے والد صاحب کے لیے، اللہ پاک کرم فرمائے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد غفران افطاری، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ ہم نے اپنا گھر فروخت کرنا ہے، اس کا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ جی ٹھیک ہے، گھر بیچنا چاہ رہے ہیں آپ، نوٹ کیجئے گا عبدالصمد بھائی، وظیفہ انشاءاللہ معلوم کرتے ہیں آپ سے۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ محمد الطاف شاہ، والدہ کا نام زینب بی بی۔ میری نظر بہت ویک ہے، بالکل 15 نظر آتا ہے، یہ اس کا کوئی روحانی علاج پلیز بتا دیں۔ جی نظر کمزور ہے، دھندلا ان کو نظر آ رہا ہے۔ چلیں وظیفہ بھی آپ سے پوچھیں گے۔ استخاروں کے حوالے سے میسیجز کافی سارے ہیں، چند ایک میسیج میں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں، حسنین بھائی پلیز نوٹ کیجئے گا۔ میسیج آیا ہے کہ میرا نام نوکیدہ کوثر ہے اور والدہ کا نام کنیز بیگم ہے، ہماری شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں اور اولاد کا سلسلہ نہیں ہوا۔ کئی ہم نے جگہوں سے علاج بھی کروائے، ڈاکٹر سے بھی علاج کروائے، لیکن فرق نہیں پڑ پا رہا۔ دعا بھی کیجیے، استخارہ بھی کیجیے اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، میرا نام علی محمد ہے اور ان کو کبھی جسم میں درد اور بخار اور ہر ٹائم بیمار رہتی ہیں، برائے کرم استخارہ کیجیے۔ بہن کا نام حسنہ اور والدہ کا نام پٹھانی بی بی ہے، ان کا بھی استخارہ کیجیے گا۔ ایک میسیج ہے، والدہ کا نام صبیہ پروین، ان کی والدہ کا نام محمودہ بی بی ہے اور میری والدہ کے ہاتھ کا درد نہیں جا رہا، براہ کرم استخارہ بھی کیجیے، کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا، اللہ پاک کرم فرمائے۔ استخارے آپ فرما لیجیے حسنین بھائی۔ جب تک ناظرین آئیے ہم آپ کو کچھ دکھاتے ہیں۔ روحانی علاج کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ مختلف مقامات پر الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت دعائے شفا اجتماعات بھی ہوا کرتے ہیں، دور دراز سے لوگ سفر کر کے آتے ہیں، اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس اجتماع میں آ کر پھر ان کے بھی کچھ اپنے جذبات ہوتے ہیں، کچھ ان کے سوالات بھی ہوتے ہیں، کچھ وہ بھی اپنا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں، وہ بھی اپنے مسائل کا حل پانا چاہتے ہیں، اپنے مسائل کے حل کے لیے وظائف پوچھنا چاہتے ہیں۔ ایک پیکیج ہمارے پاس دعائے شفا اجتماع کا موجود ہے، وہ شامل کرتے ہیں، چلائیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم کراچی کے علاقے کورنگی انڈسٹریل ایریا کی جامع مسجد سعیدہ جہانگیر میں موجود ہیں اور یہاں ہوا ہے دعائے شفا اجتماع۔ اس اجتماع کا آغاز قرآن مجید، فرقان حمید کی تلاوت اور نعت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان بھی فرمایا اور دوران بیان شرکاء اجتماع کو آپ نے نمازوں کی پابندی کرنے اور اپنے دیگر اسلامی بھائیوں کو نماز پابندی سے پڑھنے کی ترغیب بھی دلائی۔ بیان کے اختتام پر الحمدللہ رب العالمین نماز صلاۃ الحاجات ادا کی گئی اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں خصوصی دعا کا اہتمام کیا گیا۔ صلاۃ السلام کے بعد الحمدللہ رب العالمین شرکاء اجتماع کو قبلہ شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم عالیہ کے عطا کردہ تعویذات بھی دیے گئے، ان کے استخارے بھی کیے گئے اور کارڈ کا عمل بھی کیا گیا۔ آئیے چلتے ہیں دعائے شفا اجتماع کی طرف اور یہاں موجود حاضرین سے ان کے تاثرات لیتے ہیں۔ کیا نام ہے پیارے بھائی آپ کا؟ میرا نام محمد معروف عطاری۔ میرا نام ساجد فاروق عطاری۔ میرا نام احمد رضا ہے۔ سلیمان۔ محمد شبیر۔ محمد حارث عطاری۔ امداد علی۔ محمد اسلم۔ حافظ محمد حسین عطاری۔ آج آپ کی مسجد میں الحمدللہ دعائے شفا اجتماع کا سلسلہ ہوا، اس سلسلے میں آپ اپنے کیا تاثرات پیش کرنا چاہیں گے؟ الحمدللہ ہماری مسجد سعیدہ جہانگیر میں اسلامی بھائیوں نے اجتماعی دعا کا سلسلہ کیا اور الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی، ہم سب اس میں شریک ہوئے اور اپنی جو ہماری جو دعائیں تھیں وہ الحمدللہ ہم نے سب نے مل کے مانگی اور اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی والوں کو خیر و برکت عطا فرمائے کہ جنہوں نے ہماری مسجد میں اس دعائے شفا کا انعقاد کیا۔ الحمدللہ عز و جل آج شعبہ روحانی علاج کے تحت
الحمدللہ ہمارے انڈسٹریل ایریا ٹاؤن UC8 شرافی گوٹ سیدہ جہانگیر مسجد میں اس بستے کا افتتاح ہوا اور دعائے شفا اجتماع کی ترکیب ہوئی۔ الحمدللہ یہاں کے اسلامی بھائی بہت پرعزم ہیں اور ان کی بہت دلی خواہش تھی کہ یہاں پر اس طرح کی کوئی ترکیب ہو۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے اس شعبے کا کہ جنہوں نے اس دعائے شفا اجتماع کی ترکیب کی اور یہاں پر ایک بہت اچھے انداز میں بستے کا افتتاح کیا۔ اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ اسی انداز میں اگر اس شعبے کے تحت ہمارے یہاں دعائے شفا اجتماعات ہوتے رہیں، بستوں کی ترکیب بنتی رہے، اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ عز و جل کثیر اسلامی بھائیوں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ بڑا دل خوش ہوا آج اس اجتماع کو دیکھ کر۔ اللہ پاک ہم تمام کو برکتیں عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اس مسجد میں، اس علاقے میں اتنے عظیم الشان روحانی بستے کا آغاز کیا۔ ہمارے اس پورے علاقے میں اس مقام پر یہ بستہ موجود نہیں ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ یہ ہماری مسجد سے اس کا آغاز ہوا۔ آج آپ کی مسجد میں دعائے شفا اجتماع ہوا، آپ کا یہاں کس سلسلے میں آنا ہوا؟ میرے بچوں کی والدہ تقریباً 6 سال سے شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں، تو شوگر کی حفاظت کے لیے مجھے کوئی وظیفہ عطا فرما دیں۔ مجھے ہر وقت منفی خیالات آتے ہیں، اس سے بچنے کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اگر نظر لگی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے گھر میں نا بیماریاں اور لڑائی جھگڑے جو ہے نا یہ ختم نہیں ہوتے، اس کا کوئی وظیفہ مجھے اچھا سا بتا دیں تاکہ میں اس کو کنٹینیو رکھوں۔ میرے ہاتھ پاؤں بدن وہ یہ سن ہو جاتا ہے، اس کے لیے اور وظیفہ بتائیں۔ مجھے جو ہے بہت کمزوری ہوتی ہے، اس کا وظیفہ معلوم کرنا۔ اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ پاک سب کے مسائل حل فرمائے۔ یہ دعائے شفا اجتماع کے بھی کچھ مناظر تھے اور یہاں اس اجتماع میں شرکت کرنے والے جو تھے انہوں نے کچھ سوالات بھی کیے ہیں۔ ان کے ترتیب و روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے شوگر کا روحانی علاج، وہ افراد کے جو شوگر کے مریض ہیں، دیکھیں کھانے پینے میں بھی احتیاط کریں، واک کریں، پیدل چلیں، سبزیوں کا بھی استعمال رکھیں، اپنی صحت کا خیال بھی رکھیں، کھانے پینے میں بڑی احتیاط کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ احتیاط بھی کریں، پرہیز بھی کریں اور اس وظیفے پر عمل کریں۔ سورۃ القدر 3 مرتبہ اور سورۃ الکوثر 3 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، شوگر آپ کی کنٹرول ہو جائے گی۔ اور دوسرا فائدہ آپ کا یہ ہوگا کہ الحمدللہ عز و جل بلڈ پریشر بھی آپ کا کنٹرول میں رہے گا، صحیح ہے؟ یہ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک اور بھائی تھے، انہوں نے پوچھا تھا کہ منفی خیالات، بری سوچیں دماغ میں آ رہی ہوتی ہیں، کیا وظیفہ پڑھیں؟ جب بھی اس طرح کی باتیں، اس طرح کے خیالات آئیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ آپ پڑھ لیا کریں، صحیح ہے؟ اچھا، اسی طرح ایک اور وظیفہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الناس یہ آپ پڑھا کریں۔ اور اگر کچھ زیادہ ہی اس طرح کا حملہ ہو رہا ہو، شیطان کی طرف سے پریشان کر رہا ہو، شیطانی وسوسے دماغ میں آ رہے ہوں، تو نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ آپ سورۃ الاخلاص یہ پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے بہت اس کی برکتیں ہوں گی، اور بلکہ اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان مع اپنے لشکر کے اگر آپ سے گناہ بھی کروانا چاہے تو گناہ نہیں کروا سکے گا جب تک کہ یہ پڑھنے والا خود گناہ نہ کریں۔ تو بہترین عمل ہے نماز فجر کے بعد صرف 11 مرتبہ 11 ٹائم آپ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد پڑھ لیا کریں۔ نظر بد سے حفاظت کے لیے سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ سورۃ القلم کی آیت نمبر 51 ہے، بڑا مجرب یہ عمل ہے، آپ نے پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وہ افراد کے جن کو یہ شکایت رہتی ہے نا کہ مجھے تو بار بار نظر لگ جاتی ہے، میں کیا وظیفہ پڑھوں، یہ آپ پڑھا کریں نظر بد سے حفاظت کے لیے۔ یہ ایک اور بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ گھر سے بیماریاں، لڑائی جھگڑے نہیں جا رہے، تو ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو یہ آپ پڑھ لیا کریں۔ اللہ کی رحمت سے گھر سے غربت، بیماری، لڑائی جھگڑے، نفرتیں سب انشاءاللہ الکریم دور ہو جائیں گی، گھر میں امن اور سکون قائم ہوگا، برکتیں رہیں گی۔ یہ ایک اور بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہاتھ پاؤں میرے بہت زیادہ درد کرتے ہیں، تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یہ آپ پڑھا کریں۔ یہ ایک اور بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جسمانی کمزوری بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے سورۃ البینہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں۔ جسمانی کمزوری الحمدللہ عز و جل دور ہو جائے گی، صحت حاصل ہوگی، تندرستی ملے گی، اللہ پاک کرم فرمائے۔ شامل کریں گے استخاروں کے کچھ جوابات۔ جی حسنین بھائی کچھ میسیجز آپ کی طرف بڑھائے تھے، جوابات ارشاد۔ ہاں جی جنید بھائی، یہ نوکیدہ بی بی تھی، ان کا استخارہ ہوا ہے کہ شادی میں جو معاملات ہیں، اس اشارہ یہ آیا ہے کہ ان کی وقتی آزمائش ہے۔ ان کے لیے ایک وظیفہ ہے، وہ میں پیش کرتا ہوں۔ یا باریعو، یا باریعو یہ اللہ پاک کا اسم مبارک ہے،
ہر جمعے کو بعد نماز جمعہ یہ 10 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوش خبری عطا ہوگی۔ اسی طرح ایک اور تھے علی محمد بھائی نے، جن کے لیے استخارے کا کہا ہے، جسم وغیرہ میں درد وغیرہ، ان کی بیماری کا ہی اشارہ آیا ہے۔ ان کے لیے ایک تو یہی ہے، یا سلامو 101 مرتبہ یا 111 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے وہ پانی پی لیا کریں، انشاءاللہ ان کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اور جہاں درد ہو وہاں پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر، اس کو بھی 11 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کی یہ درد دور ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور اسلامی بہن تھی سبیہ ان کا نام، ان کے لیے بھی بیماری کا ہی اشارہ آیا ہے، اور ان کا ایک بہت ہی پیارا میں وظیفہ پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 100 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں۔ اور ایک اور ہے ان کے لیے، یا حکمو، یا حکمو، یہ بھی 80 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ ان کی یہ تکلیف بھی دور ہو جائے گی۔ بڑا شاندار یہ عمل ہے، یا حکمو، بڑے سخت ترین مشکل معاملات کے حل کے لیے وظیفہ کیا جاتا ہے۔ جی الحمدللہ، یا حکمو، یا حکمو، سبحان اللہ، یہ پڑھیں۔ جو مشکلات میں گھرے ہیں وہ بھی یہ وظیفہ پڑھیں، اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ وظائف میں بڑی برکتیں ہیں ناظرین، وظائف میں الحمدللہ بڑی تاثیریں ہوتی ہیں، لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ ایک پیکیج بھی ہے جہاں لوگوں کے روحانی علاج کیے جاتے ہیں، کسی کی عیادت کی جاتی ہے، ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، مختلف مقامات پر جا کر الحمدللہ عز و جل دعا کرتے ہیں۔ یہ بھی دعوت اسلامی کا ایک انداز ہے، کسی کے غم میں شریک ہونا، کسی کی تعزیت کرنا، کسی کی بیماری میں اس کی عیادت کرنا، دعائے خیر کرنا۔ آئیے پیکیج ایک شامل کرتے ہیں، چلائیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم کراچی کے علاقے لانڈی مجید کالونی میں حاضر ہیں، اور یہاں انشاءاللہ الکریم آج ہم کچھ مریضوں کی عیادت کریں گے، ان پر دم بھی کریں گے، تعویذات عطاریہ بھی انہیں پیش کریں گے، اور ان کا روحانی علاج بھی کیا جائے گا۔ تو آپ نے بھی ہمارے ساتھ اول تاخیر شامل رہنا ہے، انشاءاللہ الکریم بہت ساری دعائیں اور آد و وظائف روحانی علاج سیکھنے کو ملیں گے، اللہ پاک نجات و برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ تو آئیے پھر ہم چلتے ہیں عیادت کے لیے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم کراچی کے علاقے لانڈی مجید کالونی میں حاضر ہیں۔ ایک بچہ بھی ہمارے ساتھ ہے، بچے کے والد محترم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں، بچے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، انشاءاللہ الکریم ان کا پھر ہم روحانی علاج بھی کریں گے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں کرم فرمائے۔ کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ محمد احمد۔ محمد احمد نام ہے۔ ڈائلیسس پیشنٹ ہے۔ اللہ اکبر، ڈائلیسس ہوتی ہے؟ ڈائلیسس ہوتی ہے، ہفتے میں تقریباً 2 دفعہ ڈائلیسس ہوتی ہے جی۔ ابھی بھی ڈائلیسس کروا کر کے آیا تھا تو ابھی آرام کر رہا تھا یہ۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں کرم فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ محمد احمد ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ الکریم جلدی آپ، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ علاج چل رہا ہے اور پلس روحانی علاج بھی کرواتا رہتا ہوں جی۔ چلیں میں انشاءاللہ الکریم وظیفہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ گردے کے جو مریض ہوتے ہیں یا اللہ نہ کرے کسی کو ڈائلیسس ہوتی ہو نا، تو سورہ علم نشرح یہ قرآن پاک کے 30 پارے میں صرف 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اور پھر یہ دم کیا ہوا پانی محمد احمد کو پلانا ہے، صحیح ہے، مریض کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے جلد ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کوئی اسے گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ آپ کے لیے کچھ خاص تعویذات عطاریہ بھی میں لے کر حاضر ہوا ہوں، بچے کے لیے، بچے کو پہنانا بھی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ خاص امیر اہل سنت دعوت برکاتہ عالیہ کے تعویذات ہیں، یہ رکھ لیں آپ۔ تو یہ تعویذات آپ نے پانی کی بوتل میں ڈال کر ان کو پلانے 40 دن تک، اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ یہ جو وظیفہ ناظرین بتایا گیا ڈائلیسس کے مریضوں کے لیے بھی ہے، گردے کے مریضوں کے لیے بھی۔ اگر آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے بھی اللہ نہ کرے کسی کے گردے خراب ہیں یا کسی کے گردے میں پتھری ہے تو وہ بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے، اللہ پاک کی رحمت سے گردے کے جملہ امراض دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مگر یاد رکھیے گا ناظرین، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔
اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے. بچے کے لیے دعا بھی کیجیے گا. چھوٹی سی عمر ہے بچے کی, ڈائلسس ہو رہی ہے. قبلہ شاہ صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے, اس کی تمام تکلیف کو دور فرمائے. آمین آمین آمین. ہمت رکھیں. اور وہ افراد جو اس طرح کے مرض میں مبتلا ہیں ان کو بھی میں مشورہ دوں گا کہ اپنا روحانی علاج ضرور کروائیں, تعویذات عطاریہ حاصل کریں. اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے. اچھا جی, کچھ کالز پہلے ہم شامل کر لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کال چلائیے گا. میرا نام محمد انصر ہے, والدہ کا نام حنیفہ بی بی. سر کو کاروبار کی پریشانی آ رہی ہے, ان کا استفادہ کرانا تھا. انصر نام انہوں نے بتایا ہے, کاروباری پریشانی. اللہ پاک آپ کی جملہ پریشانیاں دور فرمائے. ابھی استخارہ کرواتے ہیں. اگلی کال دیجیے گا. والدہ کے سر میں درد رہتا ہے, ڈاکٹر سے علاج کرایا لیکن کوئی فرق نہیں ہوا. آپ سے گزارش ہے کہ استخارہ فرما دیں اور وظیفہ بھی بتا دیں. میری والدہ کا نام رخسانہ بی بی, ان کی والدہ کا نام زرینہ بی بی ہے. جی انشاءاللہ استخارہ کرواتے ہیں. اگلی کال دیجیے گا. انیلا بیگم. بھائی پریشانیاں آ رہی, گھر سے در بدر ہو گئے ہیں اور کوئی خوشحالی نہیں مل رہی. اللہ پاک کرم فرمائے, اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے, خوشحالیاں آپ کو نصیب فرمائے. ان کا بھی استخارہ کیجئے گا. حسنین بھائی, عبدالصمد بھائی, 2 میسیجز آپ کی طرف بڑھائے تھے. ایک تو نظر کی کمزوری کے حوالے سے کہا تھا, کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ ہمارے وہ بھائی جن کی آنکھ کا مسئلہ ہے کہ نظر کمزور ہے, ان کے لیے میں عرض کروں گا اللہ پاک کا نام یا شکورو یا شکورو یا شکورو 41 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور یہ پانی سے اپنی آنکھیں دھوئیں. انشاءاللہ الکریم آنکھوں کے جملہ امراض سے شفا ملے گی. اور ایک اور وظیفہ, جب بھی وضو کریں تو آسمان کی طرف دیکھ کر 1 مرتبہ سورہ قدر پوری صورت پڑھیں. انشاءاللہ الکریم نظر کی کمزوری دور ہوگی انشاءاللہ الکریم. اچھا یہ میسیج آیا, ایک اور وظیفہ, ایک اور مسئلہ بتایا تھا کہ گھر بیچنا چاہ رہے ہیں, گھر نہیں بک رہا. اللہ پاک ان کی ہر مشکل کو آسان فرمائے. گھر بیچنے میں جو رکاوٹیں حائل ہیں اس کو دور کرنے کا میں وظیفہ عرض کروں گا. یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام 321 مرتبہ پڑھ کے حسب توفیق کوئی میٹھی چیز کے وہ دم کریں اور وہ میٹھی چیز حسب توفیق بچوں میں تقسیم کر دیں. انشاءاللہ الکریم آپ کی مراد پوری ہوگی. ماشاءاللہ. میٹھی چیز سے مراد کچھ اس کی وضاحت ہوگی, کوئی بھی جو بچے شوق سے کھا لیں. کھجور لے لیں, کھجور لے لیں ماشاءاللہ. اور کتنی ہو یہ بھی قید نہیں, حسب توفیق. حسب توفیق. چلیں 321 مرتبہ پڑھ رہے ہیں. 321 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام. ماشاءاللہ جی. چلیں جی, یہ وظائف بھی آپ کو بتا دیے گئے. اور اس گھر بیچنے کے حوالے سے اس کا ایک تعویذ وغیرہ بھی ہوتا ہے نا, گھر میں دبانے کے لیے دیا جاتا ہے. اور گھر بیچنا چاہ رہے ہیں تو وہ تعویذ آپ حاصل کر لیں روحانی علاج کے اسٹال سے, انشاءاللہ الکریم آپ کو وہ مل جائے گا انشاءاللہ الکریم. یہ جو ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں نا بار بار کہ بھائی روحانی علاج کروائیں, تعویذات عطاریہ حاصل کریں, وظائف پڑھیں, بڑی برکتیں ہوتی ہیں الحمدللہ. ایسے ایسے مریضوں کو شفائیں مل جاتی ہیں جن کو ڈاکٹر جواب دے چکے ہوتے ہیں, فرق نہیں پڑ پا رہا ہوتا, لیکن جب اللہ پاک کا کلام پڑھ کر ان کا علاج کیا جاتا ہے, دعائیں کی جاتی ہیں, وظائف پڑھے جاتے ہیں, تو الحمدللہ عز و جل وہ مریض اور اہل خانہ بعض اوقات خود حیران ہو جاتے ہیں کہ کیسے فائدہ ہو گیا. اللہ پاک مسبب الاسباب ہے, وہ اسباب پیدا فرما دیتا ہے, وہی شافی الامراض ہے, وہی شفا دینے والا ہے, وہی بیماریاں وہی تکلیفیں دور فرمانے والا ہے. ایک مدنی بہار ہمارے پاس موجود ہے, روحانی علاج کی برکت سے, تعویذات عطاریہ کی برکت سے جن مریضوں کو فوائد حاصل ہوئے ہیں. آئیے مدنی بہار دیکھتے ہیں, چلائیے. طالب حسین ہے اور میرا تعلق گاؤں محمد مراد سمنجو اوباڑوں سے ہے. چند روز قبل میرے چاچا کو ایک تکلیف ہوئی تھی گردن میں, یہاں پر سوزش بن گئی تھی اور ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ کینسر ہو سکتا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہاں اس کا اندر سے ماس کاٹ کر لیبارٹری ٹیسٹ کروائیں گے. 99% یہ ہے کہ اس کو کینسر ہے. اس کے بعد ہم نے گھر واپس آئے تو مسجد فیضان ابراہیم میں دعوت اسلامی کا جو روحانی علاج کا بستہ لگتا ہے وہاں آ کر ان سے مشورہ کیا, اور وہاں پہ جو نگران تھے جو تعویذات باکس کے, انہوں نے ہمیں اس بیماری کا کاٹ کیا. کاٹ کرنے کے بعد اس نے ہمیں تعویذات دی اور کچھ پانی دیے. 11 دن کا عمل بتایا, اس کے بعد عمل شروع کر دیا تو الحمدللہ 11 دن سے پہلے الحمدللہ وہ سوزش بھی ختم ہو گئی اور وہ جو مسئلہ ہے وہ درد تھا وہ تکلیف تھی ساری الحمدللہ ختم ہو گئی. ماشاءاللہ, کینسر کا مریض ٹھیک ہو گیا.
اللہ اکبر سبحان اللہ. اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے. اللہ پاک کی حقیقت میں شافی الامراض ہے, شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. تو ناظرین, یہ بتانے کا دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اللہ پاک کے کلام میں کیسی برکتیں ہیں, روحانی علاج میں کیسی برکتیں ہیں کہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئے, بیماریاں ان کی دور ہو گئی. آپ بھی روحانی علاج کروایا کریں, کیسا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو روحانی علاج کروائیں. اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے. اللہ پاک سب کی بیماریاں تکلیفیں دور فرمائے. استخاروں کے کچھ جوابات باقی تھے حسن. جی, یہ محمد انصر بھائی تھے, کاروبار کے معاملے سے انہوں نے استخارہ کروایا. کاروباری پریشانی کے حوالے سے وقتی آزمائش ہے. ان کے لیے ایک بہت ہی پیارا وظیفہ ہے, ہر نماز کے بعد یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود, یہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں اول آخر درود شریف کے ساتھ, تو انشاءاللہ ان کی یہ وقتی آزمائش بھی ختم ہو جائے گی. جی, انیلا بی بی تھی, پریشانی کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے, تو ان کے لیے بھی وقتی آزمائش ہے. تو یہ یا حیو یا قیوم 100 مرتبہ پڑھ لیں, انشاءاللہ ان کی یہ وقتی آزمائش ختم ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک سب کی آزمائشیں دور فرمائے. میسرید آپ کے کافی سارے ہیں, میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے تقریباً میسرید ہم شامل کرنے میں جلدی چلوں گا, میسرید شامل کروں گا اور آپ کے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. چہرے پر دانے نکل آئے ہیں, بہت جگہ سے علاج کروایا, آرام نہیں آ پا رہا, کوئی وظیفہ بتا دیجئے. ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نورو پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر پھیل لیا کریں. والدہ کے سر میں درد اور کندھے بہت زیادہ بھاری رہتے ہیں, جوڑوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے, کوئی وظیفہ بتا دیجئے. یا غنیو یا غنیو یا غنیو, یہ بکثرت آپ کی والدہ پڑھیں, اللہ پاک کرم فرمائے گا. یہ جوڑوں کا درد, گھٹنوں کا درد دور ہو جائے گا. کسی کام میں دل نہیں لگتا, نماز میں بھی دل نہیں لگتا, کوئی وظیفہ بتا دیجئے. نمازوں میں, عبادتوں میں, نیکیوں میں دل لگنے کے لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو یہ پڑھا کریں. اچھا جی, یہ ایک اور میسج آیا ہے کہ میری آنٹی کے ہاتھ پہ پہلے دانے بنے تھے, پھر وہ دانے پوری ہتھیلی پر پھیل گئے, ان میں ریشہ پڑ گیا, اب ہاتھ کی حالت بہت زیادہ تشویشناک ہے, تکلیف بھی بہت زیادہ, کوئی وظیفہ بتا دیجیے. اللہ پاک کرم فرمائے, شفا عطا فرمائے. 111 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر اس ہاتھ پر دم کریں, صبح دوپہر شام یہ عمل کریں, انشاءاللہ الکریم مسئلہ حل ہو جائے گا, طبیعت بہتر ہو جائے گی. ہر وقت گھبراہٹ بھی ہوتی ہے, شوگر بھی ہے, کسی کام کی ہمت نہیں رہتی, کوئی وظیفہ بتا دیجیے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. آپ نے 3 مرتبہ سورۃ القدر اور 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پینا ہے, شوگر کنٹرول ہو جائے گی اور الحمدللہ طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. اچھا جی, میرا نام, انہوں نے کہا ہے کہ میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا, زینب نام ہے, سبق جلدی یاد نہیں ہوتا, کوئی وظیفہ بتائیں. 101 مرتبہ یا اللہ یا رحمان پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں, انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے پڑھائی میں دل لگے گا. یہ ایک اور میسج آیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میرے شوہر سعودی عرب جانا چاہتے ہیں, تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجیے, اللہ پاک رکاوٹیں دور فرمائے. 100 مرتبہ یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو 100 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر دعا کریں, انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے دعا قبول ہوگی, جو آپ کا جائز مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے. آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین, جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلو. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا اللہ پاک ہماری, ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما, تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما, بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما, جو اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں انہیں اولاد نرینہ, اور جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں انہیں بیٹی کی نعمت نصیب فرما دے, جو مظلوم قید میں ہے رہائی نصیب فرما. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے, مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی, میسیجز کیے, اپنی بیماریوں کا, پریشانیوں کا, اپنی تکلیفوں کا بتایا, کوئی دل کے مرض میں مبتلا ہے, تو کسی کو ڈائلیسس ہو رہی ہے, تو کسی کے گردے خراب ہیں, تو کسی کے گردے میں پتھری ہے, تو کوئی کینسر کا مریض ہے, یا شافی الامراض تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے, سب کی بیماریاں, پریشانیاں, تکلیفیں, دکھ در سب دور فرما دے. یا اللہ پاک ہماری تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی, تو بے حساب بخش کہ بے حساب جرم, دیتا ہوں تجھے واسطہ شاہ حجاز کا. آمین آمین
بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. روحانی علاج یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا